جاوید صاحب، میں فیصل کی اس بات کو بالکل انڈوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو ملک کا چلنا ناممکن ہے. وجہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں عدالتوں سے کس طرح کے انصاف ملتے رہے، اور عدالتوں میں اگر یہ تعین ہونے لگ جائے یا طاقتور لوگ یہ تعین کریں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، انصاف دینے والے ادارے نہ تعین کر سکیں بلکہ طاقتور لوگوں کا ہاتھوں میں یہ فیصلے آ جائیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا چیز ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. مگر وہ کیا رہا ہے، مثالیں تھیں، میں اس پہ آ جاؤں. ان مثالوں میں سے اگر آپ دو ادوار کا سامنے رکھیں تو ایک ہے آئی جے آئی کا زمانہ، جہاں سے انہوں نے وہ محترمہ کے اوپر جو اٹیک کیے گئے تھے آپ لوگوں نے، وہ پورا آئی جے آئی کا ایک ایپیسوڈ تھا، وہ بھی سیم پیج تھا. اور دوسرا پی ٹی آئی کا زمانہ ہے جس پہ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں، یہ بھی سیم پیج ہے. انفارچونیٹ ہے، لیکن آپ سیاست میں رواداری اس دونوں ادوار میں ختم ہوتی دیکھتے ہیں. جی میں اگر اجازت دیں تو میں پہلی گزارش کر دوں، انہوں نے انصاف کے حوالے سے بات کی ہے، میں وہ بات کر لوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو ہم حالانکہ ان کے مخالف تھے، 20 بعد اس بینچ کے ایک شخص نے کہا، اعتراف کیا کہ دباؤ میں یہ فیصلہ کیا گیا 20 سال بعد، کیا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ گئے؟ اس کے بعد نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنائی گئی، جلا وطن کیا گیا، اور 10 سال بعد وہی فیصلہ جو ہے وہ واپس ہوا. اور ایکسیپشنل تھا وہ بھی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے. سن لیں، لیکن جسٹس کیوم کو کال کر کے یہ فرمائش کرنا کہ 7 سال کے لیے نواز شریف میں اس پہ آ جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بار بار کورٹ کی جاتی ہے جسٹس قیوم ملک کے حوالے سے. اس کے فیصلے کا پھر ہوا کیا؟ آج 3 نہیں 4 نہیں 10 ایسی اشاعتیں آ چکی ہیں جج ارشد ملک کے فیصلے کے حوالے سے. تو کیا نواز شریف کا فیصلہ اسی طرح کھڑا رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کوٹ کرتے ہیں جب جسٹس قیوم ملک کو، تو پھر آپ کیوں نہیں کوٹ کرتے جسٹس شوکت صدیقی کو؟ پھر آپ کیوں نہیں کوٹ کرتے جج ارشد ملک کی ویڈیو کو؟ پھر آپ کیوں نہیں کوٹ کرتے رانا شمیم کے حلفیہ بیان کو؟ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنا کیس تھا، تھوڑا سا نہیں سوال جو آپ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس کے اوپر فرمائش کی تھی شہباز صاحب نے اور سیف الرحمان نے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں 7 سال کے لیے اندر کریں بی بی کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی. اس کے بعد جب وہ آڈیو سامنے آ گئیں تو عدالت نے ایکشن لیا. جسٹس کیوم اپنی ججی سے بھی گئے، کیس بھی فارغ ہو گیا، سوئس کورٹس میں چلتا رہا، لیکن وہ عدالت نے سیٹیسفائڈ کیا نا. ایک سیکنڈ یہاں رک جائیں. تو آپ اس ایویڈنس کو صبح لے کے جائیے نا ہائی کورٹ کے اندر. میں پہلی بات کر لوں. آپ نے کہا کہ اس جسٹس قیوم ملک کے خلاف ایکشن ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارشد ملک کے خلاف بھی ایکشن ہوا؟ ایکشن ہوا نا. ایڈمٹ کیا نا اس ویڈیو کو. تو پھر وہ سزا تو وہی سٹینڈ کر رہی ہے. ایک سیکنڈ فیصل صاحب اجازت سے میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں. ایک رپورٹ ہوتی ہے ویڈیو کی، وہ لے کر صبح ہائی کورٹ میں جمع کریے. ملک صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں. بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے بیفور الیکشن ایک سٹیٹمنٹ دیا. اپنی اپیل میں بھی انہوں نے وہی چیزیں دہرائیں کہ یہ لوگ تھے اور یہ دباؤ تھا اور یہ کہا جا رہا تھا. وہ چیز لے کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے لے کر جا چکے ہیں. وہ حصہ آپ نے ڈال دیا سر. ٹھیک ہے نا، میری عرض سن لیں. رانا شمیم والے ابھی پتہ نہیں ہے مجھے. میری عرض سنیں، کیوں نہیں لے کر جائیں گے بھائی؟ یہ جائیں گے کل. کیوں نہیں جائیں گے کل؟ آپ ہائی کورٹ میں ایک لوگوں کو ذرا سمجھ آ جائے گی. یار میری بات تو سن لیں. کل رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے جو لندن سے نوٹری پبلک سے مور لگ کے آیا ہے، جس میں وہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار نے وہاں بیٹھ کے انہیں کال کیا اور وہ خود سن رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ان کی بیل نہیں کروانی. آپ کہہ رہے ہیں کل یہ ایفیڈیوٹ ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے آپ. اب مجھے اجازت ہے اس کا جواب ہاں یا نہ دے دیں، میں بریک پہ جاؤں گا. میں عرض کر لوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر گئے، ہمارے وکلا نے پیش کیا، ہم نے اس کا اقرار کیا. اب آ جائیں جو آپ رانا شمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا،
یہ حکومت وقت نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ہمارے وکلا فیصلہ کریں گے اس کی ٹائمنگ کا، کہ ہم صبح لے کر جاتے ہیں 2 دن بعد لے کے، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں شوکت صدیقی والی جو ہم لے کر گئے ہیں ثبوت لے کے گئے اس کے فیصلے کا، یا ہم دونوں کو اکٹھا لے کر جاتے، لے کر ضرور جائیں گے عدالت میں، کیونکہ اس سے بڑی ایویڈنس اور ہو نہیں سکتی جو بار بار ہم پیش کر رہے ہیں۔ لے کر ضرور جائیں گے جی عدالت میں۔